انسانیت کا معاملہ ہے. وہی شیخ رشید صاحب جب 70 لوگ جل گئے ٹرین حادثے میں، ان کو توفیق نہ ہوئی کہ اس کی خلاف کارروائی کرتے یا اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے آتے کہ 70 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس دن کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. یہ عثمان بزدار جو ثانیہ مری کی رپورٹ اس طرح لے رہے تھے جس طرح کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. جب بچیاں پکار رہی تھیں کہ ہمیں سردی لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری گاڑی کی راستہ بناؤ، برف نے سب کچھ جام کر دیا ہے، تو یہ رہی ہے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہماری گاڑی کی راستہ بناؤ، برف نے سب کچھ جام کر دیا ہے. تو یہ وسیم اکرم پلس بقول عمران خان تنظیم سازی کا اجلاس کر رہے تھے. عمران نیازی صاحب جب لوگ پکار رہے تھے کہ ہمارے پیارے مر رہے ہیں، تو وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جو روز آپ کو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس کا سفر کراتا ہے، جو چند منٹوں کا رستہ ہے؟ بزدار صاحب وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا کہ جب لوگ کرونا سے اور ڈینگی سے مر رہے تھے آپ ہیلی کاپٹر کے اوپر ڈینگی اور کرونا کو تلاش کرے؟ تو وہ ہیلی کاپٹر کہاں تھا جب لوگ کو اپنی جانوں کے لالے پڑے تھے؟ تو انسانوں کی زندگی میں حادثے ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ اس طرح کے بے حس حکمران ہم نے نہیں دیکھے. میں نے بات آج اسمبلی میں کرنی تھی، لیکن میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، میں کہوں اسپیکر صاحب کو کہ میں آج ایک باپ اور ایک پاکستانی کے ناطے جس طرح میری بچی ہے، جب میں نے سوشل میڈیا پر ان بچیوں کو جن کے ماں باپ ان کو خوشیاں پکنک منانے لے کے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھا کر آئے، تو کسی بھی پتھر دل کا بھی دل پگھل جاتا ہے. لیکن جب بلوچستان اسمبلی میں کوئی ممبر بات کرتا ہے تو وہ لائیو ان کے لوگ سنتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت نہیں ہے، ایک ممبر کا حق ہے کہ وہ بات کی جائے، لیکن باوجود میری درخواست کے اس پہ عمل نہ ہوا. میں اصل مدعے پہ آتا ہوں. تو میں نے آج پنجاب کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا 15 لوگ معطل کر کر جن کی بچے چلے گئے، جن کی دنیا اجڑ گئی، آپ ان کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہیں؟ عثمان بزدار صاحب آپ 15 لاکھ لوگ بھی معطل کر دیں، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اصل ثانیہ مری کے ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو جاتا. اور اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تجویز میں نے دی ہے، اور میں نے کہا ہے اسپیکر صاحب کو کہ یہ اسمبلی ہے، اللہ کی بھی اسمبلی لگنی ہے قیامت والے دن، اور پوچھا جائے گا حمزہ شہباز سے، پوچھا جائے گا عثمان بزدار سے کہ جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، جب مری میں بچیاں دہائی دے رہی تھی کہ ہم مر رہے ہیں ہمیں بچاؤ، تو آپ نے کیا کیا؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 5 جنوری کو الرٹ جاری ہو گیا تھا، ویدر الرٹ، اور وہاں پر اربوں روپے کی مشینری جو شہباز شریف صاحب کے دور میں خریدی گئی، جو 6 فٹ سے نیچے جا کر برف صاف کرتی ہے، وہ کھڑی رہی، ڈرائیور موجود نہیں تھے، 20 گاڑیاں تھی، سنو سکوٹر تک وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں گوگلز ایک ہی دی تھی کہ جب اپنا جو ہے پیٹرولنگ کریں تو سنو سکوٹر کے اوپر تاکہ کوئی گاڑی نہ پھنسے برفوں کے اندر. ایس او پیز بنے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب نے بنائے ہوئے تھے، زوننگ کی ہوئی تھی کہ جہاں پر زیادہ سنو فال ہوتی ہے اور وہ ایس او پیز پہ عمل ہوتا تھا. شہباز شریف صاحب خود آئی جی سے بات کرتے تھے، ٹریفک پولیس سے بات کرتے تھے، چیف سے، کہ کتنا کاؤنٹ ہو گیا، اس سے زیادہ گاڑی نہیں آنے دینی. مجھے بتائیں جب 1,67,000 گاڑی چلی گئی اور موسم خراب ہو گیا تو 9 جنوری کو ان کو ہوش آئی کہ اب رستے بند کر دو. تو یہ گھناؤنا مذاق ہے اور یہ اس میں مٹی ڈالنا چاہتے ہیں. عمران نیازی صاحب سن لیں کان کھول کر، بزدار صاحب سن لیں کان کھول کر کہ ہم آنے پر مٹی ڈالنے نہیں دیں گے.
اور میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ آج جو ٹاک شوز ہیں ان کا ایجنڈا ایک اینکر کے حیثیت سے مت مرتب کریں. ایک باپ بن کر سوچے کہ آج جس کی بچی چلی گئی، جس کا باپ چلا گیا سانحہ مری میں ان کی غفلت کی وجہ سے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں، کیونکہ قیامت والے دن آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے، ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے. آج کسان پکار اٹھا ہے، رول گیا ہے. اس نیازی صاحب نے چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر دیا، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کر دیا ایک ایک کلو چینی کے لیے. آج اسی طرح کسان، چاہے وہ بہاولپور کے گوٹ ہیں، کوٹ ادو ہے، ملتان ہے، بہاول نگر ہے، بہاولپور ہے، سب رو رہے ہیں. جو قیمت 2500 تھی آج 10,500 کی بوری نہیں مل رہی، بلیک ہو گئی ڈی اے پی. اور نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ ڈی اے پی کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عمران نیازی صاحب، اگر پیداوار زیادہ ہوئی تو آج لوگ لائنوں میں لے کر کیوں ڈی اے پی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر پیداوار تھی. آپ سے پوچھا جاتا ہے مہنگائی بہت ہو گئی، آپ کہتے ہیں مہنگائی کم ہے. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں سن لو، آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کا نمبر دنیا میں، ریجن کی بات نہیں، دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. پاکستان تیسرا دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے. آج 350 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگا دیا گیا، اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا. ایک نیوکلر پاور ہے پاکستان، ایٹمی قوت ہے، اس کو آج آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا. یہ وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور آئی ایم ایف سے لون نہیں لوں گا. آج پھر کہتا ہے کہ یہ مافیا ہے. چینی کا بحران آئے مافیا ہے، گندم کا بحران آئے مافیا ہے، اور اپنا جو ایک کھاد کا بحران ہے مافیا ہے. یہ مافیا کس بلا کا نام ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں وہ بلا بیٹھی ہے ارد گرد آپ کے؟ نیازی صاحب، لوگوں کو زیادہ اور چکمے نہ دو. 50 لاکھ گھر کا وعدہ، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ، لوگوں کے گھر گرا دیے، نجائز تجاوزات ہے، اپنا بنی گالا کا محل ریگولائز کرا دیا، اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو. 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. جاؤ دیکھو، بنی گالا سے نیچے اتر کے دیکھو کہ لوگ آج 74 سال میں جو لوگوں کی آج حالت ہے وہ کبھی نہ تھی. مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج جب میں لوگوں کے دکھوں کو محسوس کرتا ہوں تو مجھے چیخنا بھی پڑتا ہے، بولنا بھی پڑتا ہے، احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی ہائیں سنو. نئے پاکستان کو تم نے اپنے جھوٹوں تلے پرانے پاکستان کو بھی دفن کر دیا. آج لوگوں کی آنکھوں میں نا امیدی ہے، غصہ ہے، لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. دودھ بچوں سے دور ہو گیا، دودھ کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. دہشت گردی کو ضرب عزم سے ہم نے، افواج پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے، سیاستدانوں نے ختم کر دیا. کراچی کی رونقیں بحال ہوئی. تم نے سپٹمبر میں ایک میٹنگ کی، اپنا جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی، صرف ایک میٹنگ کی. اور ادھر ایپکس کمیٹی کی بزدار صاحب نے میٹنگ کوئی نہیں کی. وہ ایک میٹنگ ہوئی، اس کا ایجنڈا جو تھا وہ کرونا تھا. جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، پارلیمانی لیڈر بیٹھتے ہیں، عسکری قیادت آتی ہے، اور پاکستان کا معاملہ ہے، کسی کی ذات کا معاملہ نہیں. عمران ایسا پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، کہنے کو اس ملک کے جعلی وزیر اعظم ہیں. آج 50 کلومیٹر دور لوگ فوت ہو گئے مری میں دارالخلافے سے. شہباز شریف کے بوٹوں کے اوپر تم طنز کرتے ہو. آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ چلے جاتے ہیں وہاں پر خود، اور پھر اوپر سے آپ کے وفاقی وزراء تماش بینی کرتے ہیں. اپنا فواد چودھری صاحب کا بیان سنا آپ نے 5 تاریخ کو کہ جی یہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور پھر ٹویٹ واپس لینا پڑا. آج جب کھاد کا بحران ہے،
وہ کہتے ہیں ڈالر جو ہے وہ 200 تک چلا جائے گا، معیشت کا دھڑن تختہ ہو گیا، معیشت ICU میں ہے. اور پھر آج بھی عمران نیازی کو 4 سال بعد بھی شریف فیملی کی یاد ستاتی ہے. اور بھائی انتقام ہم سے لیا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو انتقام آپ نے پاکستانی عوام سے لیا ہے نیازی صاحب، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت بھی دینا پڑے گا، عوام کی عدالت بھی دینا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ کو پتلی گلی سے نکلنے نہیں دیں گے، آپ سے حساب لیا جائے گا. ہم نے تو اپنا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے الزام بھی سہے جھوٹے. یہاں پر عدالتی فیصلے موجود ہیں، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ موجود ہے جو آپ کے تمام الزامات کو جھوٹا ثابت کرتی ہے. لیکن ایک رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے بتائی ہے، اس میں نے آپ نے اکاؤنٹ بھی چھپائے ہیں، اس میں آپ نے اپنے ٹی بوائز کے نام پہ پیسے بھی منگوائے ہیں. اور آج بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے اکاؤنٹ تک ابھی تک آپ نے رسائی نہیں دی ہے. 53 اکاؤنٹ، اس کا حساب ہی نہیں دیا. اور ابھی یہ 2009 سے 2013 تک ہے. آپ تو کہتے تھے نا کہ یہ اپنا پاناما آیا ہے تو وزیر اعظم استعفیٰ دے اور جب سرخرو ہو جائے گا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھ جائے. تو کیا نیازی صاحب آج پاکستان کا قانون بدل گیا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں 2 قانون ہیں کہ آج عمران نیازی اسکروٹنی کمیٹی نے سوال اٹھا دیے، آپ سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو گئے؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ فوری انصاف کی بات کرتے ہیں، پاکستانی عوام دیکھنا چاہتی ہے، استعفیٰ دیں، اپنے آپ کو پیش کریں. اگر آپ اپنا جو ہے وہ صاف شفاف ہوں گے تو دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں. تو کون سا یہ دوہرا معیار ہے نیازی صاحب؟ شہباز شریف، نواز شریف سب حساب دیں. توشہ خانے کا معاملہ آئے تو آپ جواب نہ دیں. 7 سال آپ فورن فنڈنگ کیس میں آپ اپنا جو ہے وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہیں. یہ کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انصاف صرف بنی گلا میں بکتا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا حساب کون دے گا. 150 پیشیاں بھگت چکا ہوں میں اور بھی بھگتوں گا. لیکن نیازی صاحب آپ کو فورن فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا. اور میں یہ کہہ دوں آپ کو آج عوام کو بھی میڈیا کو بھی کہ وقت آنے والا ہے، ہم انشاءاللہ اس ایوان میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہر وہ قانونی راستہ اپنائیں گے کہ یہ جو عذاب PTI کا مسلط ہے اس قوم پہ، جس نے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی چھین لی، کسان سے اس کا حق چھین لیا، پاکستانی عوام کو رول دیا، جھوٹے وعدے کیے، آپ کا حساب ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام عمران نیازی سے جلد چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ. مری کے حوالے سے حمزہ صاحب ثانیہ مری کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، حمزہ صاحب ثانیہ مری کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو سزائیں دی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ اور وزیر اعلیٰ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ PTV کے ذریعے کی ہے، کچھ سوالات جو ہیں وہ نہیں لیے گئے، تو آپ اس حوالے سے فرمائیے. جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح پریس کانفرنس ہوتی ہیں. تو میں ثانیہ مری کی رپورٹ اور اس کی کارروائی جو بزدار صاحب نے کی ہے اس کو قوم کے ساتھ سنگین مذاق تصور کرتا ہوں. یہ مزید انہوں نے قوم کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے. اور بزدار صاحب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. لاکھ میری آواز آپ بند کر دیں، بزدار صاحب اسمبلی میں بول سکوں گا. میں گلی گلی جاؤں گا، میں چپا چپا جاؤں گا اور ثانیہ مری کے جو لواحقین ہیں ان کو میں انصاف دلواؤں گا انشاءاللہ. یہ بتائیں صاحب کہ اس وقت آپ نے آخری 2 باتیں اہم کی ہیں. ایک تو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں آپ نے کہا کہ تمام آئینی راستے اختیار کریں گے. اس کا مطلب سیدھا ہے کہ چینج آف گورنمنٹ کے آئینی راستہ اس حکومت سے بقول آپ کے چھٹکارا پانے کے لیے. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس پر کوئی لارجر کوئی گفتگو شروع ہوئی ہے دیگر پارٹیوں سے، کیونکہ پنجاب میں تو صرف آپ کو 7-8 لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کو یہاں پر تو پیپلز پارٹی بھی آپ کو فورس کر رہی ہے کہ پہلے بزدار کے خلاف آپ عدم اعتماد لے کر آئے. اور دوسرا اس ملک میں آج کل بات چل رہی ہے اسلام آباد سے فیڈرل منسٹر بھی اوپینین دے رہے ہیں صدارتی نظام کی، کیا کہتے ہیں اس کا؟ یہ سب اسی میں ایڈ کر لیں جو قائد صاحب نے بات کی ہے کہ صدارتی نظام، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ -4 کوئی فارمولہ آ گیا. پہلے -1 تھا، پھر 2 تھا، اب -4 ہے. میں آپ کی بات
میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے، بلکہ عمران نیازی کے اتحادیوں کی دعوت دیں گے کہ آج پاکستانی قوم پریشان ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حکومت نے چاہے وہ ثانیہ مری ہو، ثانیہ سائیوال ہو، معیشت کا بیڑا غرق ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑے ہیں۔ آج اتحادیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور پاکستانی عوام کے دکھوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ اور صدارتی نظام سب ڈھکوسلے ہیں، جب لوگ معیشت کا پوچھتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تماشبین ہیں، یہ تماشبین ہیں۔ -4 کی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے، اب مائنس نیازی ہونے والا ہے۔ مائنس نیازی ہوگا تو لوگوں کو سکھ کا چین نصیب ہوگا، لوگوں کو اپنے دکھوں کا مساوہ نصیب ہوگا، مائنس نیازی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اس پاکستان کو سب کے ساتھ مل کر قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ بڑی تھی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، جس میں بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور دیگر لوگ بھی شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایک منٹ نہ ہماری ماؤں کو اور بیویوں کو اور بہنوں کو اور ہسپتال ملنا ہے، نہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی ہے، نہ آپ کو کبھی انصاف ملنا ہے، نہ کوئی آپ کو پوچھے گا، نہ آپ کو کبھی ایمبولینس ملے گی۔ ایک ایمبولینس نہیں چلا کے دی۔ مجھے پتا ہے کبھی دیکھیے سندھ حکومت کی ایمبولینس چلتی ہوئی، اور اس کو اگر تھوڑا سا پھوڑا نکل جائے، بخار ہو جائے، لندن چلا جاتا جہاز لے کے۔ وزیر بحری امور ساری قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلد عمران نیازی سے چھٹکارا ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا جب آپ کہیں گے کہ مائنس نیازی ہوگا۔ قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو سانحہ مری جیسی رپورٹس بھی انعام کے طور پر وصول کر کے فوٹو شوٹس کراتے ہیں۔ آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی حکومت نے بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کی جانب سے اپنی نیوز کانفرنس میں یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سانحہ مری میں لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا۔